وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی. جو وہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. برادران اسلام، آج ربیع الاول کا آخری دن ہے. کل ربیع الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے آج ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے اور کل ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ. اسی ماہ ربیع الاول میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لائے اور اسی ماہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. چنانچہ جب آپ کی عمر مبارک 63 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے تشریف لائے تو سخت سر میں درد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور بیماری اس کے بعد بڑھتی چلی گئی. بخار میں شدت آتی چلی گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے سہارے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے گھسیٹ کر کے، سہارا دے کر کے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا کرتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز تھی اور انتہائی سخت بخار تھا، سر میں بہت درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور آپ کی پیشانی کے اوپر پٹی بھی تھی. اس قدر سخت سر میں درد تھا اور بخار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا حق میرے اوپر باقی ہے تو وہ آ کر کے مجھ سے اپنا حق لے لے. قیامت کے لیے، آخرت کے لیے نہ چھوڑے، دنیا میں ابھی آ کر کے مجھ سے اپنا حق لے لے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کون اعلان کر رہا ہے؟ کہ جس نے پوری زندگی لوگوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، جس نے پوری زندگی لوگوں کو عفو اور درگزر اور لوگوں کے ساتھ خیرات اور صدقات کیے ہیں اور اپنا سب کچھ امت کے لیے قربان کر دیا. ایک یہودی عالم تھے زید ابن سعنہ، انہوں نے تورات میں ہمارے نبی کی 2 علامتیں پڑھی تھی. ایک علامت تو تورات میں یہ لکھی ہے کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے، یغلب حلمہ علی جہلہ، ان کا جو حلم ہوگا، ان کی بردباری یا ان کے غصے پر غالب ہو. اور دوسری علامت یہ لکھی ہے کہ جتنا ان کو غصہ دلایا جائے گا اتنا زیادہ ان کا حلم غالب آتا چلا جائے گا. تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے یہ دونوں علامتوں کو جانچنا چاہا، پرکھنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے اور آپ کو انہوں نے قرض دے دیا، 40 دینار کا قرض دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مدت لے لی کہ اتنے وقت تک میں ادا کر دوں گا. وہ مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ 3 دن باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ وہ آتے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آتے ہیں اور آ کر کے سختی کے ساتھ
آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک چادر کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں ڈالتے ہیں اور اس قدر زور سے کھینچتے ہیں کہ آپ کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو نے میرا قرضہ ادا نہیں کیا، اور صرف آپ کی بات نہیں آپ کے خاندان کو بھی بیچ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم عبد المطلب کے سارے خاندان اور گھرانے والوں کا یہی حال ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہم میں سے اگر ہم کو کوئی کچھ کہے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ کے والد کو کوئی کچھ کہے، آپ کے خاندان کو کوئی کچھ کہے، آپ بہت دیندار ہوں گے لیکن اس موقع پر آپ کی دینداری ختم ہو جائے گی، فوراً آستین چڑھا لیں گے اور مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ اس کائنات پر، اس روئے زمین پر اللہ کے بعد نبی سے بڑا مکرم، نبی سے زیادہ محترم، نبی سے زیادہ معظم، نبی سے زیادہ قابل احترام کوئی شخصیت ہے نہیں۔ آپ کے خاندان کو برا کہہ رہا ہے، کون؟ یہودی عالم ہے، جانچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر ڈالتے، اور اتنے سخت غصے میں پکڑ کے دور کیا، کہا کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طریقہ ہے تجھے بات کرنے کا؟ قریب تھا کہ مارنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر غالب آ گیا۔ آپ نے حضرت عمر کو کہا، اے عمر رک جاؤ، عمر رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم کو ایسا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم کو تو مجھ سے یہ کہنا چاہیے کہ ان کا قرضہ ادا کر دو، اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ جو قرض کا مطالبہ ہے اس میں نرمی سے کام لے، اچھے طریقے سے مطالبہ کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا قرضہ ادا کر دو، اور 20 سا کھجور بڑھا کر کے دو، 20 سا کھجور بڑھا کر کے دو۔ 20 سا، ایک سا تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 20 سا کتنا ہو گیا؟ 70 کلو کے قریب۔ آپ نے قرضہ دلوایا، 70 کلو کھجور الگ سے دلوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، لا کہ نبی، ایک تو اس کی یہ حرکت ہے اور آپ قرضے کے ساتھ الگ سے کھجور دلوا رہے ہیں۔ آپ نے کہا چونکہ تو نے اس سے بدتمیزی کیا اور اس کے ساتھ سختی سے بات کیا ہے، یہ اس کے عوض میں ہے۔ جب وہ گئے اور قرضہ لینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں۔ کہا کہ میں زید ابن ثانہ۔ کہا یہود کے جو بہت بڑے عالم ہیں وہ آپ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے آپ نے ہمارے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کہا میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مقصد آپ کی انسلٹ کرنا نہیں تھا، میں در حقیقت توریت کی 2 علامات کو جانچنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ علامات صادق ہو گئیں، آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب آیا، میں نے آپ کے خاندان کو برا بلا کہا لیکن آپ نے پلٹ کر جواب نہ دیا، بلکہ آپ نے اس سے زیادہ، قرض سے زیادہ آپ نے کھجوریں مجھے عطا فرمائی، لہذا مجھے تشفی ہو گئی۔ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی جس نے قرض سے زیادہ بڑھا کر کے دیا، آج منبر پر آ کر کے امت سے کہہ رہا ہے اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے آ کر کے لے لو، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر ہر سال اعلان کرتے رہے کہ نبی کا حق کسی پر باقی ہے، وہ نہ لے سکا، آئے ابو بکر سے لے لے۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کرواتے رہے، آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میرے نانا کا حق اگر کسی پر ہے آئے حسن سے لے لے، آئے حسین سے لے لے۔ 40 سال تک، نبی کے وصال کے 40 سال بعد تک مکہ میں حج کے موقع پر اعلان ہوتا رہا نبی کا حق کسی پر باقی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ آتے جو کامل مسلمان اور ایمان والے نہ ہوتے، وہ جھوٹ بھی بول کر کے
اہل بیت سے اپنے اپنے قرضے وصول کرتے تھے اور کھلے دلوں سے وہ جو بھی مطالبہ کرتا تھا وہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے ادائیگی، یہ ہے حقوق کا خیال کرنا، یہ ہے امانت داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن خوب عبادتوں کے ساتھ آئے گا، خوب نمازیں لے کر آئے گا، خوب روزے لے کر کے آئے گا، خوب حج اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اسے دلوا دیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جاویں گی تو اس کے گناہ اس کے اوپر لادے جاویں گے، اور پھر گناہوں کا انبار لے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس شخص ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں حقوق کا بڑا خیال کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھے، آپ کا خیال کرتے، آپ کے سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے کہ دشمن نے تاک کر کے کوئی تیر مارا اور ان کے گلے پر لگا اور فوراً ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کتنی اچھی موت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہوئے موت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر بلا اجازت لے لی تھی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شہید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید جس نے اللہ کے راستے میں شہادت اختیار کی لیکن اس نے کچھ مال بغیر اجازت کے مال غنیمت سے لے لیا تھا، کل قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرے جنت کا مقام ہے، جا، لیکن تو نے یہ سامان بغیر اجازت کے لیا تھا، اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جا جہنم سے لے کر کے آ اور جنت میں چلا جا۔ وہ شہید جہنم کے اندر جائے گا، تہ تک پہنچے گا، وہ سامان جو مال غنیمت سے لیا تھا بغیر اجازت کے لے کر کے آئے گا، جو ہی جہنم کے دہانے پر پہنچے گا سامان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر نیچے چلا جائے گا، پھر وہ نیچے لینے کے لیے جائے گا، پھر جو ہی جہنم کے دہانے پر پہنچے گا پھر وہ سامان چھوٹ کر نیچے چلا جائے گا، پھر وہ نیچے سے لے کر کے آئے گا۔ ایک شہید کی بات ہو رہی ہے، ہما شما کی بات چھوڑیں، یہ امانت ہے، یہ حقوق کی پاسداری ہے۔ اس لیے مسائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک درہم کسی کا غصب کیا ہے، ایک درہم کسی کا حق مارا ہے، ایک درہم کسی کا حق چھینا ہے، تو کل قیامت میں اللہ 700 مقبول نمازیں اس کی دلوا دیں، 700 مقبول نمازیں۔ اور اگر کسی کی ایک بالشت زمین غصب کیا ہے، ایک بالشت صرف غصب کیا ہے اور اپنے زور اور زبردستی سے قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمین کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، نبی کے لیے جائز نہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسے لے کر کے آئے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی نے اونٹ غصب کیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آوے گا کہ اونٹ اس کے پیٹھ پیچھے سوار ہوگا اور چلا رہا ہوگا۔ کسی نے بکری چرائی ہوگی، کسی نے بکری غصب کی ہوگی، وہ بکری لے کر اس حال میں آوے گا، بکری اس کے پشت پر سوار ہوگی اور چلا رہی ہوگی۔ سارے انبیاء کے سامنے، سارے اولیاء کے سامنے، سارے اتقیاء کے سامنے لوگ اسے دیکھیں گے یہ کتنا بڑا چور تھا کہ جو نماز بھی پڑھتا تھا، داڑھی کرتا پاجامہ بھی پہنتا تھا، لیکن اس نے اپنی بہن کا حق مارا تھا، اس نے اپنے بھائی کو حق نہیں دیا تھا، اس نے فلاں جگہ چائے پی تھی لیکن پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا تھا، اس نے چوری کی بجلی اپنے گھر میں جلائی تھی۔ کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کا حساب ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ
لیں اور دنیا کے اندر کسی کا بھی حق ہمارے اوپر نہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے سب ادا کر دیا، 1 درہم باقی ہے۔ کہا 1 درہم باقی ہے۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، کہا کہ بیٹی اس درہم کو اسے ادا کر دو۔ غلام نے کہا اے مالک، ارے آقا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں تم اسے ادا کر دو۔ 1 درہم دلوایا، پھر پوچھا کہ عائشہ میرے جسم پر 2 چادریں ہیں، ایک چادر اللہ کے نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3 میں۔ کہا میرے جسم پر 2 چادریں ہیں، میرے مرنے کے بعد ایک چادر بازار سے لے لینا اور انہی چادروں میں کفن دے دینا۔ اما عائشہ رونے لگی، کہا ابا جان آپ اسلام کے خلیفہ ہیں، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم آپ کے تحت لہرا رہا ہے، ہم 3 چادریں بازار سے لے کر کے نئی چادر میں آپ کو کفن دے دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نئے کفن زندوں پر جمتے ہیں، مردار کے لیے، اور جس جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں پرانے کپڑے ہی زیب دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا، 6 جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا، آپ تاب نہ لا سکے، گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ امیر المومنین گرا ہوا ہے، خون جسم سے نکل رہا ہے، نماز کی اہمیت اتنی تھی کہ آپ نے نماز کے لیے آگے بڑھایا، سارے صحابہ نے نماز ادا کی ہے، پھر آپ کو گھر لے جایا گیا، کچھ ڈالا جاتا پیٹ سے نکل جاتا، اب یقین ہو گیا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، کہا بیٹے اماں عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے کہو کہ عمر یہ چاہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، کیا کہنا؟ عمر یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر نبی کے حجرے میں بن جائے، جا کر کے اجازت لے کر کے آؤ۔ گئے، اماں عائشہ جان رو رہی تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا تھا رو رہی تھیں۔ آپ سے کہا ابا جان نے ایسا کہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر فاروق کی شان ایسی ہے، عمر فاروق کا حق امت پر اتنا بڑا ہے کہ ان کی کسی خواہش کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا میں نے اپنی جگہ انہیں دے دی ہے۔ جا کر کے بتایا، حضرت عمر فاروق نے کہا ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں اس لیے اجازت دی ہو، کان کھول کر کے سن لو، عمر جب مر جائے عمر کو غسل دینا، عمر کی نماز جنازہ پڑھنا، جنازہ لے جا کر کے باہر رکھنا، پھر اماں عائشہ سے اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ عمر زندہ نہیں مر چکا ہے، اگر اجازت دے تو اندر دفن کرنا، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ امیر المومنین ہیں جن کی 30 ممالک پر حکومت ہے، لیکن حقوق کی اتنی پاسداری ہے، حقوق کا اتنا خیال ہے، اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اللہ وسعت عطا فرمائیں گے۔ میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا تو ایک بہت بوڑھے صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی حیرت انگیز چیز بتائیں جو آپ نے دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا میں ایک حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، کئی بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے عمر بن عبد العزیز کو بھی دیکھا ہے، ہشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا اتنی دولت چھوڑ کر کے گیا تھا، اتنے مال و دولت چھوڑ کر کے گیا تھا، اس کے ایک ایک بچے کو 1 لاکھ دینار سونے کے سکے ملے ہیں وراثت کے اندر۔ اور عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے صرف 19 دینار چھوڑے تھے، 12 دینار، کتنے؟ 12 دینار چھوڑے تھے، کچھ دینار کفن دفن میں خرچ ہو گئے اور صرف 19 درہم ان کے بچوں کو ملے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، بہت کم قیمت کا ہوتا ہے، اور دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے۔ کہا میں نے دونوں کا دور دیکھا ہے، عمر بن عبد العزیز کے بچوں کو دیکھا ہے
کہ ان کے بچے ایک ایک دن کے اندر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور ہشام بن عبد الملک کے بچے جن کو وراثت میں 1 لاکھ دینار ملا تھا آج بھیک مانگ رہے ہیں, لوگ انہیں زکوٰۃ اور صدقات دے رہے ہیں. یہ ہے برکت لوگوں کی امانت داری کی اور حقوق کے پاسداری کی. اس لیے ہم سب نیت کر لیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے, ہم نے کسی کا حق مارا ہے, ہم نے کسی کا مال کھایا ہے, تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ ہم جا کر کے اپنے بھائی کو, ہم جا کر کے جس کا حق مارا ہے صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا, اللہ اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایمان پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے, اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.